اور کئی دفعہ بلکہ ہر دفعہ ایک دو لیکن وہ نقطے ہی عامر ہوتے ہیں ڈوگر جن صاحب پہ بھی وہاں بات ختم ہو جاتی ایک ڈرافٹ وہاں پہ اٹھائے کھڑے تھے، پھر وہ کون سا والا ڈرافٹ تھا؟ وہ مولانا والا ہی تھا، ہے۔ ہاں اور وہ ایک ڈرافٹ اٹھائے ظاہر ایسے واٹس کھڑے ایپ پہ تھے۔ بھی آپ کو بھیجا گیا، آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کو بھیجا گیا میں ہے جو آپ کو حکومت کی بتا طرف سے، یہ جو میں 26 آپ کو نکات پر بتا مبنی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس وقت آپ کمیٹی میں بیٹھے ہیں تو ہر چیئر کے آگے ایک ڈرافٹ رکھ دیتے ہیں نا، اگر وہ لے کے آ گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اندر وہ اس سے اتفاق کر کے آئے ہیں۔ 4 جج بیٹھے ہیں اور فیصلہ ہو جاتا ہے تو ڈسنٹنگ نوٹ اگلے لکھ دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ چوتھا جج انہوں نے نام ڈال گیا جی، اس چلیں طرح نہیں ہوتا۔ اب تو شیخ تو وقاص اکرم ہم صاحب، جو اس پہ ڈرافٹ میرے اتفاق پاس ہے وہ نہیں آپ کے کرتے پاس ہیں، بھی ہے، وہ پوری طریقے سے آپ کے پاس پہنچ چکا ہوا ہے، 26 ہم نکات پر نہیں مبنی جو اتفاق ڈرافٹ کرتے، ہے۔ ہم بالکل اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو تھرو کمیشن جو انہوں نے چوز کرنا ہے، 3 ججز میں سے ایک جج چوز کرنا ہے، غلط ہے۔ کمیٹی کے اندر جو ہے وہ حکومت کی تعداد زیادہ ہوگی، اس کی جی ہاں، فارمیشن ایسے متناسب ہوتی ہے، نمائندگی ہوگی، اس بالکل کا اپوزیشن اور گورنمنٹ کی برابر نہیں اس کا ہوگی۔ جی ہاں، سارے جج جو ہیں پھر وہ اسی خوشامد میں لگے رہیں گے کہ میں نے پینل میں آنا ہے اور میں نے چیف جسٹس بننا ہے اور میں حکومت کی خوشامد کروں تاکہ حکومتی کمیٹی مجھے چوز کرے۔ طریقے سے آپ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے، بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی آج کمیٹی کے اندر موجود تھی جس میں آئینی ترمیم کے اوپر اتفاق کے رائے ہوا ہے، 26 نکات جو ہیں ان پر اتفاق کے رائے ہوا ہے پارلیمانی کمیٹی کے اندر۔ خبریں یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ صرف ایک نقطے پر تحریک انصاف کو اعتراض ہے، وہ ہے سینیورٹی پرنسپل کو ختم کر کے چیف جسٹس کا 3 رکنی پینل میں سے انتخاب کا جو معاملہ ہے اس پہ آپ کا اعتراض ہے، باقی 25 نکات پہ تحریک انصاف راضی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کمیٹی کے اندر ہماری جو ہے وہ 95% جو نمائندگی تھی وہ نہیں تھی۔ ہمارے لوگ مولانا کے ساتھ ان کی میٹنگ میں بیٹھے تھے، صرف ایک عامر ڈوگر صاحب وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے یہ واضح طور پہ وہاں پہ بتا دیا کہ جی نہیں، میں اس پہ کوئی وہ نہیں کر سکتا، نہ ہم اس کو مان سکتے ہیں نہ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ یہ آپ کا جو ڈرافٹ ہے یہ ہمارے پاس آ گیا ہے، اب ہم بیٹھیں گے، اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے قائد عمران خان صاحب سے اس پہ رہنمائی لینے کے بعد ہی کچھ بتا سکتے ہیں۔ سو ہم بیسیکلی اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ سو یہ جو انہوں نے کہا کہ متفقہ ہو گیا ہے تو وہ پھر مطلب ہے کہ ان کی اندر بہن برا نے آپس سے گل مکا لی ہونی ہے، کیونکہ ایز اے پارٹی جو ہم وہاں پہ بیٹھے تھے وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور مولانا صاحب کے لوگ بھی، کیونکہ جس وقت ہمارے لوگ میٹنگ کر رہے تھے مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، اس وقت خبر آئی کہ جناب پچھوں وہ منظور ہو گیا۔ اب ہمارے پاس جو ڈرافٹ ہے جس کو ہم ڈرافٹ سمجھ رہے ہیں وہ ہے جو مولانا نے ہمیں اپنا فائنل ڈرافٹ دیا ہے۔ گورنمنٹ سبمٹ والے کے تو اوپر نہ ہم اس میں انٹرسٹڈ، وہ جو ڈرافٹ مولانا صاحب نے اس میٹنگ کا دوران ہمیں دیا، جس کے حوالے سے پھر بیرسٹر گور جو چیئرمین ہے انہوں نے کہا کہ آلموسٹ کنسنسس ہو گیا۔ آلموسٹ کنسنسس کی میں تشریح کر دیتا ہوں کہ یہ جو ڈرافٹ ہے یہ پچھلے جو 3 ڈرافٹ ہیں ان سے بہتر ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر کامران مرتضیٰ جو تھے وہ آپس میں بیٹھ کے مشاورت کر رہے تھے، اور بہت سی ہماری ایسی چیزیں تھیں جو ہماری وہ ان تک پہنچی، اور پھر اگر انہوں نے اپنے ڈرافٹ میں ڈالی ہیں تو کئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، بٹ ہمارے پاس صرف مولانا کا ڈرافٹ موجود ہے جو پچھلے ڈرافٹ سے کچھ بہتر ہے، مگر وہ جو چند اہم نقطے ہیں جن کی وجہ سے ہم اتفاق نہیں کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ بلکہ ہر دفعہ ایک دو لیکن وہ نقطے ہی عامر ہوتے ڈوگر ہیں جن صاحب پہ بھی وہاں بات ختم ہو جاتی ایک ڈرافٹ وہاں پہ اٹھائے کھڑے تھے، پھر وہ کون سا والا ڈرافٹ تھا؟ وہ مولانا والا ہی تھا، ہے۔ ہاں اور وہ ایک ڈرافٹ اٹھائے ظاہر ایسے واٹس کھڑے ایپ پہ تھے۔ بھی آپ کو بھیجا گیا، آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کو بھیجا گیا میں ہے جو آپ کو حکومت کی بتا طرف سے، یہ جو میں 26 آپ کو نکات پر بتا مبنی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس وقت آپ کمیٹی میں بیٹھے ہیں تو ہر چیئر کے آگے ایک ڈرافٹ رکھ دیتے ہیں نا، اگر وہ لے کے آ گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اندر وہ اس سے اتفاق کر کے آئے ہیں۔ 4 جج بیٹھے ہیں اور فیصلہ ہو جاتا ہے تو ڈسنٹنگ نوٹ اگلے لکھ دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ چوتھا جج انہوں نے نام ڈال گیا جی، اس چلیں طرح نہیں ہوتا۔ اب تو شیخ تو وقاص اکرم ہم صاحب، جو اس پہ ڈرافٹ میرے اتفاق پاس ہے وہ نہیں آپ کے کرتے پاس ہیں، بھی ہے، وہ پوری طریقے سے آپ کے پاس پہنچ چکا ہوا ہے، 26 ہم نکات پر نہیں مبنی جو اتفاق ڈرافٹ کرتے، ہے۔ ہم بالکل اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو تھرو کمیشن جو انہوں نے چوز کرنا ہے، 3 ججز میں سے ایک جج چوز کرنا ہے، غلط ہے۔ کمیٹی کے اندر جو ہے
وہ حکومت کی تعداد زیادہ ہوگی, اس کی فارمیشن متناسب نمائندگی ہوگی, بالکل اپوزیشن اور گورنمنٹ کی برابر نہیں ہوگی. سارے جج جو ہیں پھر وہ اسی خوشامد میں لگے رہیں گے کہ میں نے پینل میں آنا ہے اور میں نے چیف جسٹس بننا ہے اور میں حکومت کی خوشامد کروں تاکہ حکومتی کمیٹی مجھے چوز کرے. دس از رانگ. آپ ججز کا بیلنس اس طرح خراب نہیں کر سکتے, ان کے اختیارات پہ ان کی آزادی کے اوپر اس طرح حملہ نہیں کر سکتے. سو دس از سینئر ججز یہی کام کرتے رہیں گے کہ میں چیف جسٹس لگنا ہے حکومت میں راضی کرا, سارے فیصلے حکومت کے حق میں کر دوں. پھر کل ہمیں یہ اسی کھاتے میں پھر وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے جو اس کی فارمیشن کے حوالے سے اور کانسٹیٹیوشن والی بات ہو رہی ہے, اس میں بھی کل پھر یہ چیزیں وہی لے جائیں گے, ہمارے لوگوں کو پھر ملٹری کورٹوں میں لا کے کھڑا کر دیں گے اور پھر جا کے جناب وہ اس طرف چلے جائیں گے. تو یہ سب کمیشن والا معاملہ تو کسی حد تک ٹھیک نہیں ہو گیا شیخ وقاص اکرم صاحب کے وہاں آئینی عدالت بنانے کی بات ہو رہی تھی اور آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کو وہاں پہ اس عدالت کا چیف جسٹس لگانے کی بات ہو رہی تھی کہ جس میں سیاسی جماعت کو قرردم قرار دینے کا اختیار بھی اسی آئینی عدالت کو دینا تھا. باقی جو از خود کا معاملہ ہو گیا, توہین عدالت کا معاملہ ہو گیا, صاحب اس کو دینے تھے, وہ تو تقریباً ساری چیزیں واپس لے لی گئی ہیں. وہ بینچ ہوگا اسی سپریم کورٹ کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے, لے لی گئی ہوگی, مگر جو اصل معاملہ تھا وہ تو جوں کا توں ہے. یہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانا چاہتے ہیں اور یہ وہ چیف جسٹس لانا چاہتے ہیں جو اپنی میجورٹی سے چنے. اور اس میں ایک شک یہ بھی ڈرافٹ میں یہ بھی ہے کہ اگر نامنی جو ہے وہ ڈینائی کر دیتا ہے تو پھر جو اس سے اگلا سینئر ہوگا وہ آٹومیٹکلی سامنے آ جائے گا. یعنی کہ اگر جسٹس یا انکار کر دیتے ہیں تو پھر جسٹس امین الدین وہاں پہ آ جائیں گے. تو یہ کیا مطلب کیا ہے, کوئی پاگل سمجھا ہوا ہے آپ نے کچھ چیزیں ہٹا, یعنی دیکھیں نا 3 نام جائیں گے. اب ایک چیز جو انٹرپریٹیشن ہے اس آئینی ترمیم کی شیخ وقاص اکرم صاحب, یعنی کہ جو صورتحال بننے جا رہی ہے وہ یہ ہوگی اگلے ہفتے کہ 3 نام جو جائیں گے ان میں منصور علی شاہ صاحب کا نام ہوگا سب سے اوپر, دوسرے نمبر پر نام ہوگا کمیٹی کے اندر جسٹس منیب اختر کا, تیسرا نام ہوگا یحییٰ افریدی صاحب کا. تو ان میں سے کس نام پہ آپ کا اعتراض ہے کہ یہ نام کم از کم نہیں ہونا چاہیے تینوں میں سے, یا یہ بن گیا تو ٹھیک نہیں ہوگا؟ نام کی تو ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو حکومت کو آپ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانے کا دوائی آپ نسخہ ان کو دے رہے ہیں. ہم یہ بالکل نہیں مانتے. ہم یہ سمجھتے ہیں جو آئین کے اندر آلریڈی موجود ہے جس میں موسٹ سینئر جج شوڈ بی دی چیف جسٹس, دیٹس اٹ. کیا خرابی ہے اس کے اندر؟ اچھا, ہماری کسی ایک آدمی کی ذات کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے. ہم کسی کی ذات پہ اچھا یا برا نہیں کہتے ہیں, ہمارے لیے یہ قابل احترام ہے. مگر سینیورٹی پرنسپل جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے. تحریک انصاف کا بھی تو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی تھا, وہ بھی شاید ایک شخص کی ذات سے جڑا تھا. جو امپریشن آ رہا تھا, میں کلیئرلی بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ایک امپریشن جو آ رہا تھا پچھلے مہینے سے جب آپ بار بار اس بات پہ اصرار کر رہے تھے کہ حکومت منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کرے, تو اب آپ تحریک انصاف کو بھی اعتراض یہی ہے شاید کہ منصور علی شاہ صاحب کا چیف جسٹس بننا مشکل ہو گیا ہے. وہ ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ آپ نے پچھلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ تسی 80-85 دن پہلے کر چڑے اور دوسرے کا ابھی تک نہیں کیا, تو یہ بھی تو ایک غلط کام ہو گیا نا. اس میں اس کا مطلب تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے. آئین کے اوپر پابندی یا آئین کے ساتھ چلنے کے اوپر اگر ہم مصر ہیں تو کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ اور آئین کی روح سے ہی از دا موسٹ سینئر جج. تو اگر پچھلے جج کا قاضی فائز عیسیٰ کا 2 مہینے پہلے ہو سکتا ہے ایشو, تو ان کا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ مطلب ہے they are planning something, they want to get rid of him. And why they want to get rid of him? Because they have nefarious designs. نہیں, کیوں وہ پلان کریں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کے شبہات کیا ہیں, آپ کے خدشات کیا ہیں؟ ہماری پارٹی کو بین کرنا چاہتے ہیں, عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرانا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کی لیجسلیشن کروانا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کے فیصلے کرانا چاہتے ہیں, اور اس ملک میں وہ جو ان کا جو ناجائز ایک قبضہ ہے اس کو لیجیٹمیسی دلوانا چاہتے ہیں. انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کے چیف جسٹس کو چن کے اس کے تھرو لیجیٹمیسی دینا چاہتی ہے اپنے تمام انلیگل ایکشنز کو. بہرحال جو آئینی بینچ ہوگا اس کا چیف, یعنی اس بینچ کے قیام میں چیف جسٹس کا کوئی رول نہیں ہوگا. وہ تو ایک کمیٹی جو ہے وہ کرے گی, سارے معاملات کو دیکھے گی, جو اور وہ 5 ارکان پر مشتمل جو ہے وہ آئینی بینچ ہوگا, اور اس کا چیف جسٹس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ کمیشن یا کمیٹی جو بیٹھے گی وہ اس کا طے کرے گی, چاروں صوبوں کی نمائندگی اس میں ہونی ہے. وہ کمیٹی کمیشن کون ہوگا؟ نہیں, وہ کمیٹی کمیشن کون ہوگا اس میں؟ نہیں, اس میں تو ظاہر اس کی کمپوزیشن پہ تو بالکل ایک اعتراض ہوگا. آپ کا بنتا بھی ہے کہ ظاہر اس میں متناسب نمائندگی ہوگی, اس میں ایکول ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی اپوزیشن گورنمنٹ کے بندہ ایک زیادہ ہوگا. سر مطلب ہے کہ چیف جسٹس, پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ چیف جسٹس جس کا حق بنتا ہے ان کے مطابق اس کو ہونا چاہیے. پہلے آپ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لے کے آئیں, پھر اس کے باوجود آپ بینچ کا اختیار اپنے پاس رکھیں. مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر شے اسی کل کوٹی مکا دو یار,
اچھا آپ کریں گے کیا؟ آپ کریں گے کیا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بالکل نامنظور ہے یہ سارا پروسیس، اب کیا کریں گے؟ لائے عمل کیا اس کو روکنے کے خان لیے؟ صاحب کے سامنے لے کے جائیں گے جی. خان صاحب ہماری ریڈ لائنز ہیں کچھ، ہم اپنے قائد کی رہنمائی کے بغیر کسی حد تک جا سکتے ہیں، جس کی انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے وہاں تک ہم جاتے بھی ہیں، مگر کچھ چیزیں ہیں جن پہ ان کی رہنمائی اشد ضروری ہے. اس حوالے سے کہہ دیا ہے بیرسٹر گور نے کہ صبح جو ہے وہ ملاقات ہونی چاہیے، کیونکہ بائی لاء ہمارا وہ حق ہے. آپ کے قائد کی سیاسی سوچ کو، باقی ان کی جو پالیسی کو دیکھتے ہوئے میں تو ابھی جو ہے یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ تو یہی کہیں گے کہ مخالفت کریں اس کی، یہ مت ہونے دیں. بس پھر ساری پنجابی کہتے ہیں کہ پھلے پھلے تے مائیاں مائیاں اللہ اللہ تے خیر صلاح پھر دیکھی جائے گی. کیسے روکیں گے؟ وہ نمبر گیم کی جو بات ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سینٹ کے اندر تو کم از کم مینج ہو گئی ہے نمبر گیم حکومت کی. اللہ تعالیٰ کی قومی اسمبلی کے اندر مسئلہ ہے 2-3 ارکان کا، اس میں بھی آپ کے کچھ انڈیپینڈنٹ ارکان ہیں جس میں علی عثمان صاحب ہیں، اورنگزیب کھچی صاحب ہیں، ریاض فتح اللہ صاحب ہیں، ظہور قریشی صاحب ہیں. ان میں سے حکومت جو ہے وہ 2-3 کو مینج کر لیتی ہے اگر، تو ترمیم ان کی ہو جائے گی. آپ کیسے روکیں گے اس کو؟ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا جی. اب آبویسلی میں اپنی اسٹریٹجی تو یہاں بیٹھ کے آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتا. اسی بڑی مشکل نال اپنے بندے لکھوئے ہوئے نے ورکر کی ناراضگی بھی بول لی، اور خان صاحب کا حکم جو ہے اس کے تحت لوگوں کو روپوش کرایا، ان کی فیملیاں بلیک میل ہوئی، ان کی فیملیاں گھروں سے بے گھر ہیں. اتنے مسائل اور عذاب سے وہ گزر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. میں وہ ساری اسٹریٹجی کیسے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں؟ اللہ کی مدد آتی ہے. میں نے جن بندوں کے نام لیے ہیں، علی عثمان صاحب ہو گئے، اورنگزیب کھچی صاحب ہو گئے، ریاض فتح اللہ صاحب ہو گئے، یا ظہور قریشی صاحب ہو گئے، ان بندوں کا رابطہ ہے آپ کی قیادت کے ساتھ، آپ کی پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں ریاض فتح کا رابطہ ہے بالکل، اور پارٹی میں میرے ساتھ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں پارٹی میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، میرے ساتھ ہے. ایز وی اسپیک ہی از اسٹینڈنگ اسٹرانگ ود اس. ان کے بیٹے کو بھی اغوا کیا گیا، پھر بھی ان کی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. ان کی بیگم صاحبہ جو ایم پی ہے، آپ نے ان کی تکلیف سنی ہوگی. میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. تو علی عثمان صاحب، اورنگزیب کھچی صاحب یا ظہور قریشی صاحب سے رابطہ ہے تحریک انصاف کا؟ پارلیمانی لیڈر کا رابطہ ہے ان کے ساتھ؟ میں نے گل مکالم دوں، کل کوئی اپنا ایمان کیسے تبدیل کرتا ہے کل کا علم میرے پاس نہیں ہے. ایز وی اسپیک وہ میرے ساتھ رابطے میں. اس بات کا امکان یا خدشہ آپ کو ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ رول آؤٹ نہیں کر رہے؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی خودکشی کرنا چاہے گا، کوئی اپنی نسلوں کی سیاست تباہ کرنا چاہے گا، کوئی اپنے حلقے میں عوام سے جوتے کھانا چاہے گا، کوئی اپنا منہ کالا کروانا چاہے گا. میں تو نہیں سمجھتا. اگر کوئی اپنا منہ کالا کروانا چاہتا ہے، لانتا دے ہار پانا چاہتا ہے، تو بسم اللہ جی کی کر سکتے ہیں. دیکھیں، جیسے مجھے یقین ہے کہ آپ کل کے اس آئینی ترمیم کے اندر آپ ووٹ نہیں دیں گے اس کے حق میں، آپ اس کے خلاف یعنی جائیں گے، آپ ووٹ نہیں دیں گے، تو اس طرح سے آپ کو اپنے دیگر کولیگز پہ اعتماد نہیں؟ آپ کو علی عثمان، اورنگزیب کھچی یا ظہور قریشی کے ان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ آخری وقت پہ اس طرف جا سکتے ہیں؟ وہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ زمین کے حفاظ پہ ووٹ. جی نمبر ایک دو نام جو چل رہے ہیں نا، جس طرح آپ نے عثمان کا ذکر کیا یا اورنگزیب کھچی کا ذکر کیا، ان کے حوالے سے بالکل ایسی خبریں چلتی رہی ہیں، میڈیا میں بھی چلتی رہی ہے، بات چیت بھی ہوتی رہی ہے، شروع میں مسائل بھی تھے، بٹ the engagement is still on. They are still engaged with us. اب unless وہ ننگے دھڑنگے ہو کے باہر آ کے یہ نہ کہہ دیں کہ اسی چھوڑ کے جاندے پئے ہیں اور ہم سے انگیج بھی کر رہے ہیں اور ہمیں ہاں بھی کر رہے ہوں، آپ مجھے بتائیں میں کیسے اسٹیٹمنٹ دے دوں کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے؟ اور ظہور قریشی صاحب کا سٹیٹس کیا ہے؟ ظہور قریشی صاحب نے بالکل ہمیں، ظہور قریشی صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک خط بھی بھیجا جیل کے اندر سے، اور اس خط کے مندرجات تو میرے پاس نہیں ہے، وہ ان کی فیملی کا وہ ہے، انہوں نے بھیجا جو زین قریشی صاحب نے ان کو ڈیلیور کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا ود انگیجمنٹ کہ میں کوئی ایسی قدم نہیں اٹھاؤں گا جو ان کے خاندان، ان کی نسلوں کی سیاست کے لیے اور علاقے کی تصویر خراب نہیں کروں گا. یہ ان کے الفاظ تھے، یہ انہوں نے کہا. تو ہمیں پھر ٹھیک ہے، یقین ہو گیا. ہم اس کے بعد اب کیا کریں؟ یا تو بال آ کے کہہ دے نا میں تو چھٹ گیا تھا، انہوں نہ کہے تو میں انہوں گندا کرنا شروع کرتے ہیں. پھر اگر کوئی گڑبڑ کرن گے تو پھر آپ بہرحال آج وہ کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا تحریک انصاف کے رینک اینڈ فائل میں اپنے ارکان کو لے کر جو پہلے ہمیں نظر آیا کرتا تھا. اس کا مطلب ہے کچھ صورتحال بنی ہوئی ہے. مجھے اگر ہم آپ کو کوئی سچی بات بتا دیں تھوڑی سی، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے نہیں ٹھیک ہے، جو فیکچوئل پوزیشن ہے آپ نے بالکل ٹھیک ہے، ظاہر آپ نے بات کی ہے، جو فیکچوئل پوزیشن آپ نے بیان کی ہے. یہ دو نام ہیں جو پہلے دن سے میڈیا میں چل رہے ہیں، اور ہم پہلے بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ انگیجڈ ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اب ایک آدمی جب تک دیکھیں، میں کھڑا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں.
वो लोग नहीं टीवी के ऊपर आते, पहले भी नहीं आते थे, सारे बंदे नहीं टीवी के ऊपर आते। अच्छा, ये बताएं मुझे शेख वकास अकरम साहब कि आपका एहतजाज भी था आज पूरे मुल्क के अंदर, वो उस तरह से इंप्रेसिव पावर शो नहीं हो सका, रुकावटों की वजह से, हुकूमती सख्ती की वजह से, या लोग उस तरह से निकल नहीं सके, क्या हुआ ये? नहीं, वो दो तीन चीजें हैं सर। एक तो ये है कि आप सब पे पाबंदी है कि हमारा एहतजाज आपने दिखाना कोई नहीं, अपने चैनल तो सोशल मीडिया पे तो नजर आना चाहिए था उस तरह से ना, इतना ज्यादा सर मैं आप उससे पास से आ रहे हैं ना। दूसरी बात यह है कि बड़ी न्यूज आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे भी उस न्यूज ने वो किया। हमारे पास क्योंकि 3 बजे के बाद एहतजाज शुरू हुए हैं, फैसलाबाद में शेलिंग हुई है, उकाड़े में गिरफ्तारियां हुई है, झंग में पुलिस ने लोगों को जलील किया है, चनियोड़ पर लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की है, साहिबाब में हमारे सदर गिरफ्तार हुए हैं, पीके के जिलों के अंदर एहतजाज हुआ है। वो सारी चीजें क्योंकि अचानक इस वक्त फ्लड किया ये सुप्रीम कोर्ट वाली खबर ने, उसके बाद हमारा अपना सोशल मीडिया थोड़ा सा उन चीजों को अपलोड करने में, अभी थोड़ी देर तक कुछ घंटे बाद चेक कर लेना, 2 घंटे बाद चेक कर लेना, लोग निकले हैं, गिरफ्तारियां भी। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब।